ملک صاحب، یہ تو ہمیں کچھ فیکٹس جو نظر آئے ہیں، جو سٹیٹس نظر آئے ہیں، کسی حد تک ہمیں استحکام تو نظر آیا ہے، لیکن وہ جو گروتھ کی جو ہم بات کر رہے تھے اور اس انتظار میں تھے، وہ گروتھ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ آپ کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں، اور گروتھ کے لیے ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ عمران، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل بھی آپ نے پروگرام کیا تھا اور آپ کو یاد ہے کہ وزیر خزانہ نے جو خود اپنی سپیچ کی اور سارا انالیسس دیا تو اس میں کہیں گروتھ آپ کو نظر نہیں آئی۔ تو یہ تو ایک ڈاکومنٹڈ چیز جو ہے، سچ آپ کے سامنے آ گیا۔ دیکھیں، گروتھ کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ گروتھ کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اکنامک پالیسی کیا بنائی ہے، ہم نے سوشل پالیسی کیا بنائی ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر کی پالیسی کیا بنائی ہے، پھر ہم نے اس کے رزلٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کتنے تھنک ٹینکس بنائے ہیں جو ان کو ریئلسٹک کریں اور جہاں پہ گیپس ہیں اس کو فل اپ کریں۔ پھر ہم نے لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے، انویسٹر کا بھی اور پروفیشنل لوگوں کا بھی اعتماد جیتنے کے لیے کیا کام کیے ہیں۔ پھر ہم نے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کیسے کی ہے کہ اگر کہیں سے مجھے را مٹیریل آنے ہیں تو وہ کیسے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں امپورٹ کرتا ہوں تو شپنگ میں ہمارا کیا رول ہوگا، پھر وہاں سے ٹرانسپورٹیشن میں کیا رول ہوگا۔ پھر ہم نے لوگوں کے پاس پیسہ جانے دینے کے لیے، دیکھیں اگر لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ڈپینڈنسی گورنمنٹ پہ کم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میرا ڈپینڈ گورنمنٹ پہ کم ہوتا ہے تو میں ملک کے ساتھ لائل نہیں رہوں گا۔ یہ بھی ایک سوچ ہے جس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ جب لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ گھر میں کمانے کے قابل ہوتے ہیں تو آپ فیملی کے لیے زیادہ اچھے انسان بنتے ہیں، فیملی آپ کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہے، تو آپ کسی بھائی کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو پیسہ کمانے، رکھنے، خرچ کرنے کی ابیلٹی پیدا کرنے کے لیے ہم نے کیا کام کیے ہیں۔ کسی بھی بجٹ کو ہم اس تناظر میں صرف نہیں دیکھتے کہ اس میں فگر ورک کیا بتا رہی ہیں، اس کو تو آپ کسی وقت بھی چینج کر لیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں سپلیمنٹری بجٹس کیا ہے، اور اس دفعہ بھی آپ سپلیمنٹری گرانٹس کے اوپر ایک پوری شیٹ پیش کریں گے۔ تو فگر ورک سے ہٹ کے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی پالیسی بنائی جا رہی ہے اس بجٹ کے تھرو، جس کے نتیجے میں فائنانشیل کیپیبلٹی بڑھے گی، جس کے نتیجے میں اکنامک پراسپیرٹی آئے گی، جس کی وجہ سے فارن انویسٹر خود اٹریکٹ ہو کے آپ کے پاس آئے گا، نہ کہ ہمیں انہیں جا کے منت کر کے کھینچ کے لانا پڑے اور ان کو ایسی پروفیبلٹی دینی پڑے جو سوسائٹی میں ہم دے نہیں سکتے۔ تو میرا یہ ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ جو سب کے ساتھ ڈائلاگ ہے کہ پاکستان میں ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں محترم کیبنٹ سے، پوری کیبنٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ یہ بھی بتائیں کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اتنا لون لیا ہوا ہے، ہم نے لوکل بینکوں سے اتنا لیا ہے، انہوں نے انڈسٹریل اس سے کتنا پیسہ اٹھایا ہوا ہے جس کو وہ لون نہیں مانتے، اس کو پروڈکشن میں کنورٹ کر کے اپنی فگرز کو بہتر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے جب ایگزیمشن دینی ہے اگلے سال میں، اور جب ان کی ایگزیمشن آئے گی تو کیا اگلے سال ہم ٹیکس ریونیو اکٹھا کر سکیں گے، یا ماضی کی جو ہماری غلطیاں چلتی آ رہی ہیں اسی کو کور کرتے چلے جائیں گے؟ ملک صاحب، کچھ ٹیکسیشن پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ فیئر ٹیکسیشن کی بڑی بات ہوتی رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جی ڈی پی اس سے بہتر ہوگی، اور ہم فیئر ٹیکسیشن کی طرف کس حد تک ہیں اس وقت؟ دیکھیں عمران، بات یہ ہے کہ جی ڈی پی کو ذرا دیکھیں کہ جی ڈی پی ہوتا کیا ہے۔ یہ آبزرویشن ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کی، یعنی جو آپ کے پاس ڈومیسٹک ریسورس ہیں آپ نے ان کو کتنا ویلیو ایڈڈ کیا۔ انفارچونیٹلی ہم اس کو کبھی بھی اس طرح ڈیفائن نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فیئر ٹیکسیشن اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ ڈسکریمنیشن نہ کریں۔ ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو ٹیکس مل سکتا ہے فیوچر میں، آپ ان کو ایگزیمشن دے دیتے ہیں، آپ ان کو ایس آر او دے دیتے ہیں، آپ ان کو ای پی سیٹ میں لے جاتے ہیں، آپ انہیں ایس سی زی میں لے جاتے ہیں۔ تو ملک کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر ڈسکریج ہو جاتے ہیں۔ اگر میں نے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا آج میں نے ایک فیکٹری لگائی اور آپ نے ایک نیا زون بنا دیا اور آپ نے اس کو زیادہ ریلیف دے دیا، تو مارکیٹ کی جو پروڈکٹ ہے وہ میں کیسے بناؤں گا؟ دیکھیں، دنیا میں انڈسٹری ہوتی کیا ہے، پہلے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی شیپ کو چینج کرنا، کسی بھی چیز کو ویلیو ایڈیشن میں لے کے جانا، اس کو ہم انڈسٹری مانتے ہیں۔ آپ کے ملک میں ہوم انڈسٹری ہے، لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، جس کو ہم کاٹیج یا کہتے ہیں ہیریٹیج کی انڈسٹری ہے۔ پھر آپ کی آگے چلیں تو اسمال انڈسٹریز آ جاتی ہیں، پھر ایس ایم ایز آ جاتے ہیں، پھر آپ اسے میڈیم انڈسٹری سے نکال کے لارج انڈسٹری میں پھر آپ ایس سی سی پی میں لے جاتے ہیں، اور ایس سی سی پی میں پھر آپ پبلک لمیٹڈ بھی بنا لیتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، انویسٹمنٹ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ بیس کس بات پہ کرتا ہے، وہ آپ کی کیلکولیشن کیا ہے، ایف بی آر کی کیلکولیشن کا میکانزم کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں میری یوٹیلیٹیز۔ اسی لیے چوں ہی میں چیزیں امپورٹ کرنا شروع کرتا ہوں، چاہے میں نے اس کو 3 مہینے بعد استعمال کرنا ہے، آپ مجھے ٹیکس پورٹ پہ لے لیتے ہیں اور انکم ٹیکس بھی لے لیتے ہیں۔
انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کو ملا کے آپ اسے ریزرو پیسہ لے لیتے ہیں. پھر اس کے پروسیس میں جاتے ہیں, جتنے لوگوں سے میں نے مال خریدا ان کا میں نے ٹیکس ہولڈ کرنا ہے. تو یہ سارا وہ میکانزم ہے جو ڈسکریج کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں ہمارے ہاں کتنا بڑا ڈیفیسٹ آتا ہے. جی, اگر ہم اس میں فورن ریمیڈیز کو نہ ڈالیں تو لگ پتہ جائے کہ ہم 40 سے 45 بلین ڈالر ہم کہاں سے ہر سال ارینج کریں اگر یہ پاکستانی باہر سے پیسہ کما کے نہ بھیج رہے ہوں. اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ایکسپورٹیبل انڈسٹری اور امپورٹیبل انڈسٹری کو نکال دیتے, انڈسٹری کو انڈسٹری سمجھتے, اگر کوئی ایکسپورٹ کر دیتا تو اس کے اوپر اسے ٹیکس نہ لیتے, اور جو انڈسٹری کے را مٹیریلز ہیں اس کے اوپر ود ہولڈنگ ختم کر دیتے. تو کیا ہوتا کہ آپ کے ہاں ہر بندہ امپورٹ کرتا, اور وہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فیئر ٹیکسیشن ہونی چاہیے وہ ڈیفینیٹلی ہوتی. اچھا, اس کے نتیجے میں ایک کہا جاتا ہے کہ جی اگر ٹیکسیشن کو کم کر دیا تو پاکستان میں تو پہلے ٹیکس نہیں لوگ دیتے. سر, یہ ساری پرسیپشن ان لوگوں کی مارکیٹ کی ہوئی ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں فار دی مینی ریزنس. اگر ہم ٹیکس کو ریئلائز کر لیں اور اس قابل کریں تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ بڑھے گی. تو یہ ہوگا کہ مجھے گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کی بجائے میں خود بازار میں جاؤں گا, اس سے جی ڈی پی بہتر ہو جائے گی. اس سے جی ڈی پی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر, بڑا عام نقطہ آپ نے اٹھایا اور بڑے اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیا انڈسٹری کیا ہوتی ہے, کس طرح سے کام کرتی ہے, ٹیکسیشن اور فیئر ٹیکسیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے. ملک صاحب, آپ یہ بتائیے گا, ابھی کچھ دیر پہلے ہم آئی ایم ایف پہ بھی بات کر رہے تھے, تو آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آئی ایم ایف کچھ نہیں کہتا. کیا ہم نے اور آئی ایم ایف نے کچھ ایسی کورسپونڈنس کی ہوئی ہے کہ ہم یہ کریں گے آپ یہ کریں گے, اور کیا گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو دکھا سکتی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری یہ بلیک اینڈ وائٹ ڈیل ہوئی ہے؟ عمران دیکھیں, آئی ایم ایف جو ہے اس کی آبزرویشن ہے انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ. ٹھیک, یہ ایسی ہے جیسے ایک بینک ہے, وہ آپ کو جیسے ہم بینک سے لوننگ لیتے ہیں, پروجیکٹ لوننگ لیتے ہیں, پھر ہم اس کو ڈے ٹو ڈے ورکنگ کے لیے لوننگ لیتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے. پھر اسی طرح اگر ہماری پورٹ پہ سامان آ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل لوننگ ہے. تو وہ ہم اس کو بینک کو بتاتے ہیں کہ ہماری انکم یہ ہوگی, پروجیکشن آف اکاؤنٹ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہماری یہ انکم ہوگی, یہ ہمارے ایکسپینڈیچر ہیں, یہ ہماری پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں یہ گیپ ہے جس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. آئی ایم ایف کے ساتھ اگر اتنا ہی آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ہم بلیم کرتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اگر میں آئی ایم ایف ہوتا تو میں الٹا کیس کر دیتا آپ لوگوں پہ کہ یار یہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے ڈاکومنٹ پریزنٹ کیے ہیں, کیا ہم اس کو پبلک کرنے کو تیار ہیں؟ پبلک انٹرسٹ ہے نا باس. جی, اور آپ کے لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں, آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, یونیورسٹیز ہیں, اسکالرس ہیں, پروفیسرز ہیں, اور پھر جو انہوں نے اس کے اوپر ریزرویشن دی ہے, یا انہوں نے کہا کہ اپنی انکم کو بڑھائیں, یا انہوں نے کہا کہ اپنے اخراجات کنٹرول کریں, کیا ہم اس کی شیٹ پبلکلی پیش کرنے کو تیار ہیں؟ سر, ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے حکمرانوں کو عادت ہے حکمرانی کی. میں آپ سے لیکن پوچھتا ہوں, منظور صاحب, ایک یہ بھی تو کانسیپٹ جنریٹ کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ صرف ٹیکس کی وجہ, ٹیکس عوام دے گی تو ہی معیشت سنبھلے گی. لیکن اگر حکومتی یا انتظامی کارکردگی کی بات کریں تو وہ اس سائڈ پہ تو کوئی آتا ہی نہیں, اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں کرتا. صرف یہاں پر فوکس ہے کہ ٹیکس دیا جائے, ٹیکس دیا جائے. میم ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ٹیکس ضرورت ہے, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کی انکم صرف ٹیکس سے ہوتی ہے؟ دیکھیں, جو میں نے اتنے سالوں میں ٹیکس دیا اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے کچھ پروجیکٹ بنائے, وہاں سے بھی تو گورنمنٹ کو انکم آ رہی ہے. میں ابھی آپ کو بریک میں بتا رہا تھا کہ دنیا میں ٹیکس کی ریٹرن کیوں جمع کرانی ضروری ہے, یعنی ریٹرن جمع انکم کی کرانی کیوں ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ فرض کریں گورنمنٹ نے سلیب ریٹ رکھا کہ 40,000 روپیہ انکم ہونی چاہیے ایک آدمی کی. اگر میری انکم 20,000 ہے اور میں نے ریٹرن فائل کی میری 20,000 ہے, تو 20,000 گورنمنٹ نے مجھے دینا ہے, چاہے وہ فوڈ اسٹیمپ کی صورت میں دے, چاہے وہ کیش کی صورت میں دے, چاہے وہ اور آلٹرنیٹیو کے طور پہ دے. اسی طرح تاکہ یہ بیسیکلی ریٹرن فائل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا اویلیبل ہو کہ آپ کے کون سے سیکٹرز ہیں جو انکم بنا سکتے ہیں, آپ کے کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پہ کچھ گیپس ہیں, اس کو فل اپ کیا جائے. یہ ایکچولی ٹیکس ریٹرن ڈز ناٹ مین ٹو بی دا ٹیکس کلیکشن. یہ اس لیے ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں اور کون سے پروفیشنز ہیں جو نگلیکٹڈ ہو گئے ہیں, ان کو آن بورڈ لایا جائے.